वेलकम बैक। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का दीनी मदारिस बिल का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे थे, 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं, हंगामा खड़ा किया गया। बिल मुतनाज़ा है, हमारा मुद्दा समझा जाए। बिल बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है। पहले भी असम्बली ही में पेश हुआ था, आज भी असम्बली ही में पेश हुआ है। हमारी नज़र में बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम किसी भी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जिससे मामला लटक जाए, लंबा हो जाए। हम गुफ्तगू या कानूनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं, मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल का इजमाई राय है कि हुकूमत वक्त हमारे करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी। इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक़ राय से तय किया जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी है। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांग ली है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो भी तय पाया जाए बानी PTI उसे तस्लीम करेंगे। इस पर तफसीलात क्या हैं, जानते हैं जाहिद मशवानी से। जाहिद बताइएगा। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि मुज़ाकरात के हवाले से PTI के साथ जो शराइत हैं वो उनको पेश कर दी गई हैं और PTI की क़ियादत तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। हुकूमत की तरफ से PTI से मुज़ाकरात की शर्त रखी गई है, ये कि ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो तय पाया जाए बानी PTI को जो है वो एक्सेप्ट होगा, वो तस्लीम करेंगे। और हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी है और मुज़ाकराती अमल को तस्लीम अगर न किया गया तो कहा गया है कि फिर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये कि ज़मानत दी जाए कि इमरान खान या बानी PTI मुज़ाकराती अमल को तस्लीम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद अपडेट करने के लिए। फैज़ हमीद तन्हा नहीं था, कमर जावेद बाजवा भी साथ था। ट्रायल होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने कहा था मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। PTI ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए अरेंजमेंट की गई। फैसला किया गया कि मालियाती इदारों से डील के लिए सियासी हुकूमत होनी चाहिए। मुल्क की खातिर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया। फॉर्म 47 की हुकूमत जिसको कहा जाता है उसकी हकीकत सारी ये है। उम्मीद अकेला ये मनसूबाबंदी कर सकता है, उसके साथ दीगर अदारों से जो लोग शामिल थे, वो जस्टिस साकिब निसार हो, इमरान खान हो, वो कमर जावेद बाजवा हो, क्या उनको आप कटहरे में लाए बगैर एक को चुन के आप सजा देंगे तो कोई नहीं मानेगा। जब तक तमाम मनसूबा साजों को आप पकड़ के सजा नहीं देंगे तो ये नाइंसाफी होगी। इंसाफ रियासत के साथ वही होगा अगर तमाम मनसूबा साजों को एक ही कलम से उनके बारे में लिखा जाए। 8 फरवरी के नतायज के बाद शहबाज शरीफ साहब से जो मेरी मुलाकात पहली हुई, उन्होंने कहा कि अक्सरियत नहीं मिलने दी गई तो हमें वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से भी आया कि हम वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मुस्लिम लीग पर जोर डाला गया, ये कहा गया कि मालियाती अदारों से कोई डील करने के लिए कोई जमात सियासी होगी तो इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाला जा सकेगा। ये है वो अरेंजमेंट जिसके तहत ये हुकूमत बनी थी, जिसको फॉर्म 47 की पैदावार कहा जा रहा है। अगर ये हुकूमत करने के लिए शहबाज शरीफ का कंधा न पेश करती मुस्लिम लीग तो फिर आज भी गर्दाब में फंसा होता है ये पाकिस्तान।
جس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں وہ تیار ہوں گے. امید ہے کہ 2 دن میں مذاکرات پر کچھ پیش رفت ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو. بولے کہ سول نافرمانی کے معاملے پر پارٹی میں کوئی ابہام نہیں. بانی کی کال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے. اپنی دی ہوئی کال بانی ہی واپس لے سکتے ہیں. سر آپ سنیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کوشش کریں کہ مذاکرات ہوں. نہیں دیکھو جس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے ہیں انشاءاللہ تیار ہوں گے. سول نافرمانی تحریک کے حوالے سے تحریک انصاف ابہام کا شکار کیوں ہے؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ خان صاحب ہی کی کال ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ جو خان صاحب کی کال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب ہی کال اپ کر سکتے ہیں. آپ اسے سپورٹ کر رہے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کو؟ دیکھو خان کی کال ہے کیا بات ہے جی. سپورٹ ہم سب کرے گا. آپ سپورٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے جب خان کا فیصلہ ہوگا. مذاکرات کی ہماری آفر موجود ہے اور مذاکرات کی آفر کنٹینیو کرے گی کیونکہ خان صاحب نے ہی کمیٹی بنائی ہے اور خان صاحب کا یہ اعلان ہے. اس کے مطابق آگے چلیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں کوئی پیش رفت. لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے. مجھے کسی مذاکرات کا نہیں پتہ. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پارٹی میں مذاکرات کرنے والے وزیر بھی لا علم ہیں. مذاکرات کرنا ہو تو چپ رہتے ہیں, زبان نرم کرتے ہیں. مذاکرات کرنا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی. تسی رولا پایا تھا مذاکرات کا سان تو پتہ ہی نہیں ہے. کسی نے کوئی اپروچ نہیں کیا. کوئی میں نے ابھی پوچھا 5 منٹ پہلے اپنی پارٹی میں وہ ذرا جو ان معاملات میں رہتے ہیں, میں تو مذاکرات والا بندہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا. کمیٹی جو ہے نا بننے سے تو نہیں, مذاکرات وہ گورنمنٹ کو بتائیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب کو بتا دیں. جواب تب ہم دیں گے جب ہمارے پاس کوئی چیز آئے گی. جب ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں آئی تو آپ ایسے ہی بار بار جواب مانگ رہے ہیں. مذاکرات ہونے ہوتے ہیں تو پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. زبان بھی اپنی جو ہے نا وہ نرم کر لیتے ہیں. مذاکرات کا جو انیشیٹو جو ہے بانی پی ٹی آئی کو لینا چاہیے. 6-7 آوازیں جو ہے مختلف آ رہی ہیں تو یہ مذاکرات کا تو نہیں ہے, تو مذاکرات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ ہمارے معاملے کو دیکھیں گے. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کی پروگرام آف دا ریکٹ میں گفتگو. کہا کہ موجودہ حکومت پر عالمی اداروں کا دباؤ موجود ہے. بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اشرفزئی, اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان کو مدعو کیا ہے. تو آلریڈی ان کے اوپر بہت ہے. کیا رچرڈ کینل جیسے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر وہ پریشر بڑھے گا؟ بڑھ سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے گارنٹی اس بات کی دی ہے کہ جی ہم اس کو وی ول کنسیڈر دس. کسٹم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وراثت کا مسئلہ بن گیا. خان صاحب انسٹرکشن دیں گے تو احتجاج بھی ہوگا. آج بھی گئے تھے علی امین گنڈا فورس, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. سول نافرمانی کی تحریک ہے اس سلسلے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو انہی کے ساتھ ہی ہونے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. محمود خان اشرفزئی صاحب کو سیریس لیا جاتا پارٹی میں. فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے نا. بائی دی وے خان صاحب نے 4-5 لیڈرز کو بلایا ہے. محمود اشرفزئی صاحب کو بھی بلایا ہے انہوں نے, اختر مینگل صاحب کو بھی بلایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بلایا ہے. اسلام آباد احتجاج کے مزید ملزم ڈسچارج. جج عدالت کے دروازے پر آ گئے. اے ٹی سی عدالت کے جج کی ہدایت پر ملزم رہا. وکیل نے گنتی گن کر ملزموں کو پولیس حراست سے نکالا. پنجاب اسمبلی میں اراکین, وزیروں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, اسپیشل اسسٹنٹ اور مشیروں کی تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. عوامی نمائندگان کی تنخواہوں پر نظر ثانی پنجاب 2024 کا بل وزیر برائے پارلیمانی امور مصطفیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا. بل کی منظوری کے بعد ایم پی اے کی تنخواہ 76,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے, وزیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000, اسپیکر کی 1,25,000 سے بڑھا کر 9,50,000, ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 1,20,000 سے بڑھا کر 7,75,000, پارلیمانی سیکرٹری کی 83,000 سے بڑھا کر 4,51,000, وزیر اعلیٰ کے مشیر کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 6,65,000, معاون خصوصی کی تنخواہ بھی 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کر دی گئی ہے. شرح سود میں 2% کمی کا اعلان. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 15 سے کم کر کے 13% کر دی. 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے ملک میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 4.9% ہے. مزید کمی متوقع ہے. وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا اسٹیٹ بینک کے اقدام سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. امید ہے چند ماہ میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی. کراچی کے صنعت کاروں نے شرح نمو میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا ہے اور وہ اس کمی سے ناخوش بھی لگ رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ معیشت اور صنعت پر زیادہ خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تفصیل جانتے ہیں انجم وہاب کی اس رپورٹ میں.
سینئر نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے کہا ہے کہ ملک میں افراط زر کی شرح 4.9% پر آ گئی ہے، جو کہ 78 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے بعد پالیسی ریٹ کو وقت ضائع کیے بغیر سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے۔ صدر FPCCI آصف اکرام شیخ کا کہنا ہے کہ جون 2024 کے بعد سے شرح سود میں 9% کمی خوش آئند ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا مطالبہ تھا کہ انفلیشن ریٹ جب 4.9 کی سطح پر آ چکا ہے اور اتنا کم ہو چکا ہے تو انٹرسٹ ریٹ کو اب سنگل ڈیجٹ میں آ جانا چاہیے۔ کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کو سنگل ڈیجٹ کرنے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافے سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم علوی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاجر برادری 5% کم از کم کمی کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر اسٹیٹ بینک نے معمولی کمی کی، جو کہ مایوس کن ہے کیونکہ یہ افراط زر میں کمی کے رجحان سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی میں ٹریفک جام سے شہری رول گئے۔ حبیب بینک چورنگی پر ٹرک الٹ گیا، سڑک بند ہو گئی۔ دوسرے ٹریک پر پانی بجلی نہ ملنے پر مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی، دونوں ٹریک بلاک ہو گئے۔ شہری گھنٹوں گاڑیوں میں پھنسے رہے، اندھیرا ہوتے ہی لوٹ مار بھی ہوئی۔ خبر یہ ہے کہ ہیڈ محرر درخشاں نے جرائم کے اڈے کھلوانے کے ریٹ مقرر کر دیے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس، ڈانس پارٹی، چائے کیفوں کے الگ الگ ریٹ مقرر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سلمان، کس چیز کا کتنا ریٹ ہے اور یہ صاحب اکیلے ہیں یا باقیوں کو بھی حصہ جاتا ہے؟ دیکھیں، تھانے کے اندر یہ ہیڈ مورر ہیں درخشاں، ریٹ مقرر کرنے کے بعد نہ صرف اس سے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ ہر جگہ کے الگ مختلف ریٹ اس شہری کو بھی بتا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو سامنے آنے کے بعد DIG ساؤتھ ہیں اسد رضا، انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اس اہلکار کو معطل کیا ہے، باقاعدہ طور پر ان کو لگانے والے افسر کے خلاف بھی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ہیڈ مورر درخشاں نہ صرف چائے خانوں سے رشوت خوری کا مطالبہ کر رہے تھے بلکہ ڈانس پارٹیوں اور جو فلیٹس ان کو فراہم کیے جاتے ہیں لوگوں کو مختلف علاقوں میں، وہاں پر ڈانس پارٹیوں کی بھی ریٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں۔ 30 سے 40 ہزار روپے وہ ہر ہفتے کے طور پر ان مقامات سے لینے کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے رحم دل ہیں کہ شروع میں کاروبار کے شروع میں وہ رعایت بھی دیتے ہیں اور 25 ہزار روپے لیں گے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد اس کے خلاف اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان۔ یونان کشتی حادثے میں بھالیا کے نواحی قصبہ ہیلا کے 10 افراد بھی شامل تھے۔ 6 نوجوانوں کے ورثاء نے اپنے پیاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ایک نوجوان کو زندہ بچا لیا گیا، 3 نوجوان لاپتہ ہیں۔ زندہ بچ جانے والا نوجوان ہارون اصغر نے بتایا کہ کشتی میں 83 افراد سوار تھے، جن میں سے صرف 38 زندہ بچ سکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان لوگوں کو بھیجنے والے انسانی اسمگلر اشرف سلیمی کا تعلق بھی ہیلا گاؤں سے ہے۔ 4 سال قبل بھی اسی گاؤں کے 4 نوجوان کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ کچے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، رحیم یار خان پولیس نے 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والے شہری کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق بھونگ سے اغوا کیے گئے عطا اللہ سولنگی کو پولیس نے گھوٹ کی سندھ سے ملحقہ کچے کے علاقے سے بازیاب کرایا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق پولیس کو نائٹ ویژن گاگلز، بختر بند گاڑیاں مہیا کی گئی ہیں۔ پولیس کو ایلیٹ کمانڈوز اور بھاری ہتھیاروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ گزشتہ 4 روز میں رحیم یار خان پولیس نے 6 مغویوں کو بازیاب کرایا ہے۔ پیپلز پارٹی رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ نے رحیم یار خان میں بدامنی کے ثبوت ایوان میں لہرا دیے۔ خطاب میں کہا کہ رحیم یار خان میں سفر نہیں کر سکتے، کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ DPO صرف پیسے بنا رہا ہے، پہلے بھی 1.5 سال رہ کر گیا، امن نہیں آیا۔ کرپشن کے ریکارڈ، اینٹی کرپشن سمیت تمام فارمز پر لے کر گیا ہوں، کوئی نہیں سن رہا۔ یہ کرپشن کے ریکارڈ ہر فورم پہ میں لے کے گیا ہوں، اینٹی کرپشن کے پاس، تمام ایجنسیز کے پاس۔ جب ان پولیس والوں کے خلاف یا تو کہیں سر یہ میں سارے جھوٹ ہیں تو مجھے سزا دے دیں، یہ دہشت گردی کی FIR بھی پھر مجھ پہ کاٹی جائے، سر ہم ٹریول نہیں کر سکتے، کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ یہی DPO سر 1.5 سال پہلے وہاں رہ کے گیا ہے، کوئی امن و امان نہیں ہوا، دوبارہ آیا ہے، صرف پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ حکومت اچھا کام کرے گی، آپ کی تعریف ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے فلٹریشن پلانٹس کی حالت مخدوش ہو گئی۔ شہری شدید پریشانی سے دوچار ہیں، مگر CDA حکام کا دعویٰ ہے کہ اہلکار باقاعدگی سے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی چیکنگ کرتے ہیں۔ زینب علی کی رپورٹ۔
वफाकी दारुल-हुकूमत के रिहायशियों को साफ पानी की तरसील के लिए CDA की जानिब से शहर भर में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, नाक़िस देखभाल और सफाई के फुकदान का बाइस मसाइल का शिकार होकर मजरे सेहत पानी फराहम करने लगे। यहाँ पर ये गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, सफाई का CDA वाले ख्याल नहीं करते। उनको चाहिए कि प्रॉपर बंदा यहाँ पर बैठाएं जो कि प्रॉपर सफाई करे ताकि यहाँ पर बीमारियाँ वगैरह ना फैलें। ड्यूटियाँ नहीं लगी, पानी जो है वो प्रेशर नहीं मार रहा और गंदगी आपके सामने है। बाकायदा इनका बंदा होता है वो उनकी देखभाल करे। CDA हुक्काम का दावा है कि शहर इक़्तिदार में नस्ब वाटर प्लांट्स की CDA के एहलकार बाकायदगी से चेकिंग पर मामूर हैं। 100% टेस्ट करके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को देते हैं। इसके हम मंथली टेस्ट भी करते हैं अपनी लिबर्टी से, फिर हर 2 से 3 महीने के बाद हम PCR WR और दूसरी भी इदारे जो हैं थर्ड पार्टी वाले इदारे उनसे भी टेस्ट करवाते हैं। शहरी कहते हैं कि साफ पानी के फराहमी के मंसूबे को मौसर बनाने के लिए इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुनासिब देखभाल जरूरी है। गंदगी, लीकेज और पानी के ज़ाया जैसे मसाइल का हल वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन इकबाल ज़ेब के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। ठंडी हवाएं चलते ही जलेबी और छुआरे मिला कढ़ाई के गर्मा गर्म दूध की मांग में भी इजाफा हो जाता है। शहरी सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि जिस्म जान को तवानाई पहुँचाने और ठंड से बचने के लिए दूध छुआरा पीने दुकानों का रुख करते हैं। मोहम्मद राफे हुसैन की रिपोर्ट। गरम दूध और इसमें छुआरे और जलेबी, सर्द मौसम में जिस्म को तवानाई देने का सस्ता नुस्खा। पक पक कर दूध का रंग हो जाता है जब गुलाबी, तब तैयार होता है छुआरे वाला दूध, जो देता है जायके के साथ जिस्म को तवानाई और जेब पर भी भारी नहीं। सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। इसके अंदर छुआरे और हम बादाम पिस्ते डालते हैं। किसी को पसंद है गर्मा गर्म दूध में जलेबी तो कोई है शौकीन बादाम, पिस्ते और छुआरे के जायके का। पीने वाले कहते हैं इससे सर्दी का एहसास होता है कम और अगर बलाई भी शामिल कर लें तो मजा हो जाता है दोबाला। छुआरे वाला दूध, पिस्ता बादाम डले हुए, बेहतरीन ग़िज़ा है। दुकानों पर बड़े बड़े प्यालों में गर्मा गर्म दूध, जलेबी और छुआरे पीने वाले शौक से घर भी लेके जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। फिल वक्त इतना ही।